یہ ہمارا موضوع آج جھوٹے بانی کے بیان کے حوالے سے ہے، اور اگر اس کا پہلا حصہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ اب جھوٹے پانی کے اقسام کے حوالے سے ہم بیان کرتے ہیں۔ ایسا پانی جس سے آدمی نے، گھوڑے نے یا ایسے جانور نے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، حلال جانور نے پانی پیا ہو تو وہ پانی پاک ہے اور اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اور ایسا پانی جس سے کتے نے، سور نے یا پھاڑنے والے درندے مثلاً چیتے وغیرہ نے یا بھیڑیے وغیرہ نے پی لیا ہو تو ایسا پانی ناپاک ہے اور اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا پانی جس سے بلی نے یا پھر باہر پھرنے والی مرغی نے یا پھاڑنے والے پرندے نے مثلاً شکرا، چیل، باز اور گھروں میں رہنے والی چیزیں جس سے بالخصوص چوہے وغیرہ نے پیا ہو تو اس پانی سے طہارت حاصل کرنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر پانی موجود ہو تو مکروہ ہوگا اس سے طہارت حاصل کرنا، اگر اس کے علاوہ پانی موجود نہیں ہے تو بلا کراہت اس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو مرغی کا مسئلہ بیان ہوا ہے یہ اس مرغی کا حکم ہے جو باہر گلیوں میں پھرتی ہے اور کچرے وغیرہ میں منہ ڈالتی ہے، اس کا حکم ہے۔ اگر ایسی مرغی جو پنجرے وغیرہ میں بند ہو یا گھروں میں محصور ہو جو گندگی وغیرہ میں منہ نہ ڈالتی ہو تو ایسی مرغی کے جھوٹے کا پانی کا حکم یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا جھوٹا پاک ہے۔ ایسا پانی جس سے پیا ہو گدھے نے یا خچر نے تو یہ پانی مشکوک ہے۔ اگر اس پانی کے علاوہ دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو اب اس پانی سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا وضو کے ساتھ تیمم کرنا ضروری ہوگا۔ اور اسی طرح چھت کے پرنالے سے، جہاں بارش وغیرہ کے موسم میں پیپ وغیرہ جو لگاتے ہیں ہم چھت پر، اس سے جو پانی وغیرہ نیچے گرتا ہے، اس پرنالے سے اگر پانی وغیرہ گرے بارش کا تو اگر چھت پر جگہ جگہ نجاست بھی پڑی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ پانی کا کوئی وصف تبدیل نہ ہو، جیسے اس کا رنگ تبدیل نہ ہو، اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہو اور اس پانی کے اندر بدبو وغیرہ نہ ہو۔ اسی طرح حقے کا پانی اگرچہ اس کے رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہو جائے تو ایسا پانی پاک ہے اور اس سے طہارت وغیرہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا ناخن یا بدن کا وہ حصہ جو وضو کے اندر دھویا جاتا ہے، یہ جان بوجھ کر یا ان جانے میں پانی میں چلا جائے تو ایسا پانی مستعمل ہو جائے گا، اب وہ قابل استعمال نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جس شخص پر غسل فرض ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ بغیر دھلے پانی میں پڑ جائے تو یہ پانی غسل کے کام کا نہ رہا۔ اگر دھلا ہوا حصہ پانی میں پڑ جاتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح گھر میں بڑے برتن ہوتے ہیں جیسے ٹب وغیرہ ہوتا ہے، اس میں پانی موجود ہوتا ہے۔ اب ایسی صورتحال اگر پیدا ہو جائے کہ ٹب میں پانی رکھا ہے اور اس سے نکالنے کے لیے مگا وغیرہ نہیں ہے، چھوٹا برتن وغیرہ نہیں ہے، اب انسان پر غسل بھی فرض ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس پانی سے وہ اپنے ہاتھ ڈال کر پانی کو نکال لیں، وہ پانی مستعمل
نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کو پانی نکالنے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، تو شریعت مطہرہ نے اتنا حکم دیا ہے کہ وہ اتنا ہاتھ کا حصہ ڈال کر پانی نکال سکتا ہے کہ جتنا ضرورت ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی جو پانی کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے دیگر مسائل ہیں انشاءاللہ وہ ہماری آپ اگلی ویڈیوز میں ان کو سماعت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔